آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ہمارے جو فارمر ہیں 70% سے زائد لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس 70% لوگ میں سے 90 سے 95% لوگ ویسے ہیں جو اسمال اینڈ مارجنل فارمر ہیں۔ ایک سائڈ سے پاپولیشن پریشر ہے، اسی کم زمین سے زیادہ پیداواری کے لیے ہماری یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹس، چاہے وہ ایگریکلچر ہو یا اس کے الائڈ سیکٹر ہوں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کسان جو ہیں جو کھیتی کے ساتھ دن رات جوجھتے رہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کاشتکاری کریں اور اپنے پریوار کی روزی کا ذریعہ بھی بنے اور ویسی انکم بھی ان کی ہو کہ جہاں ان کو کچھ اس کاشتکاری سے فائدہ ملے۔ لیکن سماج کے اندر کچھ ویسے لوگ ہیں جن کو بہت بار وارننگ دینے کے باوجود بھی وہ اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسمبر کے مہینے سے ہماری یہاں پہ میکسیمم سٹاکنگ جو ہے، چاہے وہ کھاد کی ہو چاہے وہ کیمیکلز کی ہو، وہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، اور یہ سٹاکنگ اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ کے لیے ان کو ایک پیریڈ دیا جاتا ہے کہ جس وقت کسان چاہے ربی کراپ میں ٹاپ ڈریسنگ کے لیے یا آنے والا جو خریف سیزن ہے اس کے بیچ میں بیسل ڈریسنگ کے لیے اس کھاد کا استعمال کرتے ہیں، یا ہماری جو ہارٹیکلچر کی انڈسٹری ہے وہاں پہ کچھ ادویات جو ہماری یونیورسٹی ریکمینڈ کرتی ہے کہ ان ادویات کو بھی ٹیسٹنگ کر کے کسان تک پہنچایا جائیں تاکہ وہ معیار کے مطابق ہوں۔ لیکن سب کچھ ایجوکیٹ کرنے کے بجائے اویئرنیس کیمپ لگوانے کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سماج کے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے زندہ رہنے کا اسباب ہیں ان لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہ پیچھے 400 بیگ جو ہیں، یہ ایک اسپیسیفک انپٹ جو جنریٹ میں نے کی اس کے مطابق رات بھر میرے لوگ یہاں پہ لگے رہے، اور اس وقت صبح ہم لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں۔ اسی قسم کی ایک کنسائنمنٹ کل ہم نے سوپور میں پکڑی، یہ 400 بیگ ہیں، کل وہاں پہ بھی 220 بیگ پکڑے گئے۔ میں سوسائٹی کے سماج کے تمام ان معزز لوگوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ کو یہ لگے کہ وہ لوگ جو سماج کے کسانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، جو ہماری اکانومی کی بیک بون ہیں، ہم سب کو مل کے ان کے خلاف یہ کاروائی کرنی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ کتنے بھی پاورفل ہوں۔ اگر ہم ان غلط لوگوں کا مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ جو ہماری زمینیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سب سے اچھی زمینیں عطا کی، سب سے اچھی کلائمیٹ عطا کی، جس کے بیچ میں سے ہم چاہے وہ سبزیاں اگائیں، چاہے سیریل کراپس اگائیں، چاہے ہارٹیکلچر کراپس اگائیں اور میڈیکل پلانٹ اگائیں، لیکن گرو تبھی کر پائیں گے کہ جس وقت چاہے وہ نیوٹرنٹ مینجمنٹ ہو چاہے پیسٹی سائڈز کا مینجمنٹ ہو تو وہ معیاری چیزیں ان کے پاس جائیں گی۔ جس وقت غیر معیاری چیزیں جائیں گی تو ہماری جو زمینیں ہیں وہ بھی بنجر ہو جائیں گی۔ تو خدا رہا، میں آپ میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی کہیں سے خبر لگی ہوگی، آپ کو پہنچ گئے، تو آپ ہمیشہ کسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے پیش رہتے ہو، تو اس مسئلے میں مدد کرو۔ دیکھو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن مدد کرو کہ سوسائٹی میں جہاں کہیں سے بھی کسی بھی شخص کے پاس ویسی کوئی غلط چیز جو ہے وہ بوائی جاتی ہے جس سے ہمارے فارمر کو نقصان ہو جائے، ہم سب لوگ مل کے سوسائٹی میں ان کو سمجھائیں اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو لوگ جو ہیں اچھے طریقے سے، چاہے وہ فرٹیلائزر لائیں، چاہے وہ